بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اپنا ہے ابو داؤد شریف، حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس میں ایک عنوان ہے باب من کظم غیظا، یہ باب ہے اس آدمی کے بیان میں جو غصے کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں پہلی حدیث شریف ذکر کی ہے کہ ایک آدمی اپنا غصہ پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن پھر وہ اپنے غصے کو پی لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہے اپنے لیے منتخب فرما لے اور پسند فرما لے۔ ایک حدیث میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا ما تعدون السرعہ، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکھی الذی لا یسرعہ الرجال، کہ جس کو عام آدمی گرا نہ سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ پہلوان نہیں، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے، یاد رکھنا۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ بعض دفعہ غلطی پر تنبیہ کرنی ہوتی ہے، گنجائش ہے تنبیہ کرنے کی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، بعض دفعہ ماتحت عملے کو بھی کچھ کہنا سننا پڑتا ہے، کچھ تنبیہ کرنی پڑتی ہے، گنجائش ہے، لیکن بس یہ ہے کسی پر زیادتی نہ ہو، تنبیہ کے اندر بھی اعتدال ہو جانا ہے۔ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، حدیث شریف میں ایک یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ چند بار پڑھنے سے طبیعت میں فرق آئے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے قریب ہی دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، ان میں سے ایک آدمی غصے کی وجہ سے ان کا ناک پھٹا جا رہا ہے، یعنی بڑے غصے کی حالت ان کے اوپر طاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کلمہ معلوم ہے، اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لے تو ان کا غصہ چلا جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عرض کرتا رہتا ہوں ہر خیال کے پیچھے نہیں لگنا ہوتا، یاد رکھنا، بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں ان پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا جو من میں آئے وہ کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہر من کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچیں اس من کو پورا کرنے میں کہیں میرے پیارے مولا جو من کو پیدا کرنے والے وہ تو ناراض نہیں ہو رہے۔ اپنا اگر ان کی ناراضی کا اندیشہ ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے 1000 من بھی قربان کرنے پڑیں کر لیں، لیکن ان کو ناراض نہ کریں، بس یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ